اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ رزق کو لے کر ہے، کیونکہ دور حاضر کا دور ایک ایسا دور ہے جس میں ہر شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے۔ ہر شخص کو ایک ایسی پریشانی لاحق ہے جس کی وجہ سے تمام رشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ اصل حقیقت نہیں ہے، لیکن جو دنیا کی حقیقت ہے اور جو دکھاوا ہے، جو ظاہری حقیقت ہے، وہ یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے سب ہوتے ہیں، تمام رشتے اس کے ہوتے ہیں، اس کی غلط صحیح بات کو بھی سنا جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، رزق کی تنگی کا جو شکار ہویا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا ہر رشتہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے۔ بڑا ہی افسوسناک المیہ ہوتا ہے یہ، جب ایک شخص رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ایک دوسری رزق کی تنگی کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری خواہشات کافی کثرت سے ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ خواہشات زیادہ ہیں، حاجات حالانکہ کم ہوتی ہیں، لیکن ہم حاجات پوری کرنے کے بعد خواہشات کو پوری کرنے کو اسی طرح اپنے اوپر فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں جس طرح حاجات کو پوری کرنا فرض ہے۔ میرا یہ ایک جملہ بہت سے لوگوں کی اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو ان کے لیے بڑا بہترین بن جائے گا، ان کا طرز حیات بدل جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو براہ کرم پھر خواہشات کو اگر آپ نے پوری کرنا ہے تو پھر آپ یہ وظیفہ کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ خواہشات اور حاجات انشاءاللہ العزیز دونوں پوری ہوں گی۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے استغفار کی کثرت کر دینی ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ رزق میں آج کل برکت نہیں ہو رہی، رزق میں آج کل وہ اس طرح سے منافع نہیں ہو رہا جیسے پہلے ہوتا تھا، تو آپ استغفار کی کثرت کر دیں۔ میں نہیں کہتی کہ آپ نہ ہی ہم کر سکتے، ہم جیسے گناہگار بندے کہ ہر وقت باوضو ہیں، ٹھیک ہے، میں نہیں یہ کہہ رہی آپ کو کہ حالانکہ اگر ہم ہر وقت باوضو رہیں گے تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، جتنی دیر ہم وضو میں رہتے ہیں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں آپ کو کہتی، کیونکہ یہ مشکل ایک کام ہو جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے وضو کو قائم، مستقل وضو کو قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں وضو کو آپ زیادہ سے زیادہ چلائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، کثرت کریں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر وقت ہی پڑھتے رہیں، ہر وقت پڑھیں گے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کریں جب یاد آ جائے، جب لبوں پہ آئے، آپ استغفار کرنا شروع کر دیں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، وضو میں، بے وضو، ہر وقت جب بھی یاد آئے استغفار پڑھ لیں، جب بھی یاد آئے استغفار پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ نے ایک تسبیح سورۃ الم نشرح کی ایک تسبیح یعنی 100 بار سورۃ الم نشرح کی تسبیح آپ نے ایک تسبیح یا صبح کو پڑھ لیں یا شام کو پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام پڑھیں گے تو وہ اتنا بہترین ہے آپ کے لیے، اتنا بہترین یہ کام ہو جائے گا کہ آپ کے رزق میں جو جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں دیکھیں تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے کسی اور شخص کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، وہ بھی اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ہر شخص پریشانی سے آزاد ہو جائے، اس رکاوٹوں سے آزاد ہو جائے، تو آپ کی اس تسبیح کے طفیل اس شخص کو بھی پریشانی سے نجات ملے گی، آپ کے رزق میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں یا آپ خود اللہ نہ کرے دل کے کسی مرض میں مبتلا ہیں، کسی دل کی پریشانی میں گھبراہٹ ہوتی ہے، دباؤ دل پہ پڑتا ہے، شریانیں بند ہوتی ہیں، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے جو دل سے متعلق ہے، تو اس میں آپ کو راحت ملے گی، آپ فرق محسوس کریں گے، آپ خود محسوس کریں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ایک عمل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے عمل، اور پھر آپ یقین کریں زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ کیا عمل ہے۔ یہ ہفتے میں ایک بار آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک مٹھی لے لیں، ایک مٹھی میں کتنی سی چینی آتی ہے، بہت تھوڑی سی چینی آ جاتی ہے، اسے ایک مٹھی چینی میں آپ نے
کیا کرنے ہیں کہ یا اللہ یا قادر 12 بار پڑھ لیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ ابھی سے ایک مٹھی چینی کو آپ گھر کے ایسے کونے میں ڈال دیں جہاں پہ چونٹیاں کھا سکتی ہیں، یا پھر ایک اور، بلکہ اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ یہ عمل کر لیں اور اس کو نہ کریں تو الگ الگ بھی آپ ان سب چیزوں کو کر سکتے ہیں، لیکن اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ یہ تمام عمل کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، لیکن الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ ضرور نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے تو یہ بھی یہ بھی یہ بھی نہیں، آپ صرف یہ عمل بھی کر سکتے ہیں، آپ صرف سورۃ الم نشرح کا عمل بھی کر سکتے ہیں، ایک عمل بھی کوئی سا ان میں سے منتخب آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے یا فتح 111 بار عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو بیسٹ ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے وقت آپ اگر سورۃ واقعہ پڑھا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی، فاقہ نہیں اس گھر میں کبھی بھی داخل ہو سکتا۔ یا فتح 111 بار آپ نے صبح کے ٹائم پڑھ لیں، اور اول آخر کوئی بھی شارٹ درود پڑھ لیں اس کے علاوہ بس صورت واقعہ کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ تمام عمل آپ اگر ایک ہی ٹائم میں کریں گے تو بھی آپ کے لیے بہترین سے بہترین چیز ہو جائے گی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک عمل اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو ایک کل کی ویڈیو میں سے آپ کو ایک چیز بتاؤں جو اگر آپ رزق کے حوالے سے ہی کرنا چاہیں، آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو یہ ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ والی ایک ہے آیت وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اس کو اگر آپ ایک تسبیح روز پڑھیں اور رزق کی نیت سے پڑھیں تو یقین کریں بڑا ہی بہترین عمل آپ کے لیے ہو جائے گا، بڑا ہی بہترین ہو جائے گا، کہ جس شخص کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جس شخص کا اللہ ولی بن جائے، اللہ دوست بن جائے، جس شخص کا اللہ مددگار بن جائے تو وہ شخص بہترین سے بہترین کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس شخص کی دنیاوی حاجات بھی پوری کی جاتی ہیں، اس شخص کی دینوی یا اخروی حاجات بھی پوری کی جاتی ہیں، وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس کا رب دوست بن گیا ہے، جس کا رب یار بن گیا ہے، وہ شخص مالا مال ہو گیا ہے۔ اس کو یہ ایک الگ سے میں نے الگ سے ایک حاجت پوری کرنے کا عمل ہے جو کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے، لیکن ان کلمات کو اگر آپ رزق میں برکت کے حوالے سے پڑھیں، اگر آپ ان کلمات کو رزق میں تنگی کا شکار ہیں، اس کو تنگی کو دور کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ کو بہترین بھی فائدہ ہوگا۔ پھر اچھا، ان کلمات کو آپ نے یہ ایک الگ سے عمل ہے، یہ عمل حاجت پوری کرنے کا بار بار بتا رہی ہوں۔ اگر آپ نے رزق کے لیے پڑھنا ہے تو اس کی ایک تسبیح کافی ہے، دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، وضو پڑھ لیں، وضو کے بغیر پڑھ لیں، جیسے مرضی پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج صبح کے ٹائم پڑھ لی، کل شام کے ٹائم پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تسبیح جو ہے کرشمے لے کر آ جاتی ہے۔ یہ تسبیح جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے کرشماتی آپ کی زندگی ہو جائے گی۔